السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں اور پاکستان اسٹڈیز کا پہلا چیپٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اس سے پہلے ہم نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں اور نظریہ پاکستان قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم نظریہ پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے کہ نظریہ پاکستان جس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور جس کو پاکستان کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے، آخر اس کی اہمیت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کی ایک اہمیت تھی جس کی وجہ سے وہ ایک نئے ملک کی بنیاد بنا. تو آج ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے، سمجھیں گے کہ نظریہ کی پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں اور پاکستان کی بنیادوں میں کیا اہمیت ہے. نظریہ پاکستان کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس نظریے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی بنیاد بنا. اب نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی تناظر میں مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے. یہ بات ہم پچھلے 2-3 لیکچر میں بار بار رپیٹ کر چکے ہیں کہ جنوبی ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کا وہ حصہ ہے جہاں پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور افغانستان واقع ہے، یعنی ایشیا کا جنوبی حصہ. تو اس کے تاریخی تناظر یعنی اس کے ہم جب بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، جب مسلمانوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی اور پھر ختم ہوئی اور انگریز قابض ہوئے، تو اس دوران مسلمانوں کے اندر یہ بات شدت کے ساتھ پیدا ہوئی کہ وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں، اور اس اختلاف کی بنیاد پر وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے. اور یہ اختلاف کس چیز پر تھا؟ یہ اختلاف مذہب پر تھا، یعنی دونوں کا مذہب مختلف تھا، اور مذہب کی وجہ سے دونوں کا کلچر، رہن سہن، معاشرت، تہذیب، ہر ایک چیز جو تھی وہ مختلف تھی. تو یہاں مذہب جو ہے وہ قوم بنا رہا ہے. ہندوستان بہت بڑا ملک تھا اور مسلمان ہندوستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے تھے. تو یہاں اگر اس اعتبار سے تو دیکھا جائے تو ہزاروں قسم کی اقوام میں مسلمان ہندوستان میں تقسیم تھے، لیکن انہوں نے اس لسانیت کو، قومیت کو ایک طرف رکھا اور ایک چیز کو بنیاد بنایا، وہ تھا اسلام، کہ اسلام کی بنیاد پر وہ ایک الگ قوم ہے. تو یہی وجہ تھی کہ نظریہ پاکستان کی اساس جو ہے اس کو اسلامی نظریہ قرار دیا جاتا ہے. یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دونوں ہم معنی ہیں. نظریہ پاکستان کی جب ہم اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بغیر ہمارا وجود، قومی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان پوری طرح سے لاگو ہو.
اب یہ کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے؟ چونکہ یہ بنیاد ہے پاکستان کی۔ اگر اس کو الگ کر دیا گیا تو کسی عمارت سے اس کی بنیاد کو الگ کر دیا جائے تو یقیناً عمارت کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ اندیشہ اس وقت سچ ثابت ہوا جب مشرقی بنگال قومیت کو بنیاد بنا کر پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اگر اسی طرح ہر ایک علاقہ اپنی اپنی قومیت کو بنیاد بناتا رہتا تو یقیناً پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ تو پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے بہت ضروری تھا کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی زندگیوں پر لاگو کیا جائے، اور پاکستان بھی ایک نظریے کی پیداوار ہے جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اس لیے اس نظریے پر عمل کرنا پاکستانیوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت کو ہم چند ایک پوائنٹ میں واضح کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ حق خود ارادیت کا حصول، علیحدہ قومی تشخص کی برقراری، کردار سازی، قوت کا سرچشمہ، مثالی معاشرے کا قیام، تہذیب و تمدن کی حفاظت، اور مسلمانوں کی سیاسی ترقی جو کہ استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر تھی۔ مسلم حقوق کا تحفظ، وحدت فکر، عالم اسلام کا اتحاد اور یکجہتی، انگریزوں اور ہندوؤں سے نجات کا ذریعہ، مسلمانوں کی معاشی ترقی کا ذریعہ، اعلیٰ ملازمتوں کا حصول، اسلامی ریاست کی ضمانت، یہ وہ ساری پوائنٹس تھے جو نظریہ پاکستان کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ تو ان کی تفصیل اب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ حق خود ارادیت کا حصول، دنیا کے جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں ان میں حق خود ارادیت کو ایک بنیادی حق کی حیثیت حاصل ہے۔ اب حق خود ارادیت کیا ہے؟ یعنی اپنے سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کرنا حق خود ارادیت ہے۔ یعنی ہر قوم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کرے کہ وہ کس طرح کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، الگ رہنا چاہتے ہیں، کسی ملک کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے جتنے بھی مہذب معاشرے، لیکن یہ حق صرف مہذب معاشروں میں ہی ہوتا ہے۔ جب جنگ آزادی 1857 ہوئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ حق خود ارادیت کا پیدا ہوا، تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو بڑی طویل جدوجہد کرنا پڑی۔ شروع میں انگریز اور ہندو دونوں نے مل کر مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا، ان کے حق خود ارادیت سے انکار کیا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے 1906 میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، جسے 1909 میں انگریزوں نے تسلیم کر لیا، مگر ہندو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ یعنی صحیح معنوں میں حق خود ارادیت مسلمانوں کو قیام پاکستان کے بعد ملا۔ اب یہ کیا تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کے اندر انہیں ان کی تعداد کے مطابق ہر ایک چیز میں، سیاسی، مذہبی، معاشرتی، ملازمتوں میں، ہر ایک چیز میں انہیں
الگ سے حصہ دیا جائے، ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہو، لیکن انہیں ایک قوم ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، ہمیشہ انہیں نظر انداز کر دیا جاتا۔ تو جب مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی 1900، بلکہ مسلم لیگ سے پہلے ہی مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی سرکردگی میں لارڈ منٹو سے ملا، تو مسلمانوں نے پہلی دفعہ اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے نمائندے خود چننے کا حق دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں سیٹیں مخصوص کر دی جائیں اور ان سیٹوں پر صرف مسلمان ہی کھڑے ہوں اور مسلمانوں کو ہی حق ہو کہ وہ ان کو ووٹ دیں، تو اس طرح مسلمانوں کا سیاسی مستقبل محفوظ ہو سکتا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی اس بات کو 1909 میں تسلیم کر لیا، لیکن ہندوؤں نے اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کے ذریعے ہی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی چاہتے تھے، یعنی نظریہ پاکستان نے مسلم حقوق کے تحفظ کی بھی راہ ہموار کی۔ برصغیر میں مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں دوسری قوموں کے مقابلے میں نظر انداز کیا جاتا تھا، انہیں ہمیشہ کوشش کی جاتی تھی کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جائے۔ اب انگریز نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور ہندو 800 سال تک مسلمانوں کی غلامی میں رہے تھے، تو ہندو ان 800 سالوں کی غلامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور انگریز یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان چونکہ ان سے حکومت چھینی گئی لہٰذا وہ وفادار نہیں ہیں۔ تو یوں ہندو اور انگریز چونکہ دونوں مسلم مخالف تھے لہٰذا وہ اکٹھے ہو گئے اور نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا۔ اگر سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا نہ دیتے، دو قومی نظریے کا تصور نہ لاتے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد نہ کرتے، علی گڑھ کالج قائم نہ کرتے، تو شاید مسلمان واقعی ہندوستان کے اندر کہیں ختم ہو کر رہ جاتے، یا شاید پاکستان کبھی نہ بنتا۔ تو پاکستان کے قیام کی بنیاد اگر ہم صحیح طور پر یا مسلم حقوق کے تحفظ کی بنیاد جس شخص نے سب سے پہلے رکھی تھی وہ سر سید احمد خان تھے، اور نظریہ پاکستان یعنی پہلے جو دو قومی نظریہ وجود میں آیا جس سے آہستہ آہستہ نظریہ پاکستان نے جنم لیا، تو نظریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائی، بلکہ یہی نظریہ ایک علیحدہ وطن کے حصول کا بھی موجب بنا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد مسلم حقوق کا صحیح معنوں میں تحفظ حاصل اسی نظریے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اقلیت ہے اور اکثریت میں وہ تبدیل ہوئے، انہوں نے اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی میدان میں ترقی کے مناظر طے کیے، یعنی مسلم جن حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے وہ حقوق انہیں اسی صورت میں مل سکتے تھے جب کہ ان کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہوتا۔ تو نظریہ پاکستان کا یہ بہت بڑا احسان تھا جس کے زیر سایہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا، اور اس الگ وطن میں مسلمانوں کے تمام حقوق جو تھے وہ محفوظ ہو گئے۔ علیحدہ قومی تشخص کی برقراری۔ برصغیر میں مسلمان کی اپنی علیحدہ پہچان خطرے میں تھی۔ وہاں عیسائیوں نے
کئی تحریکوں کا ذکر کیا، شروع کیا، جن کا مقصد مسلمانوں کے ہندوؤں اور عیسائیوں دونوں نے ایسی تحریکیں شروع کی تھی جن کا مقصد مسلمانوں کے قومی تشخص کو ختم کر کے انہیں ہندوازم میں ضم کرنا تھا۔ یعنی اب مسلمان جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے، اب یہ صرف اسی صورت ممکن تھا کہ وہ ایک الگ وطن میں بھی رہتے۔ لہٰذا ہندوؤں نے جب مسلمان ہندوستان میں تھے تو کئی ایک تحریکیں شروع کیں جن کا مقصد مسلمانوں کو ہندوازم میں ضم کرنا تھا، انہیں اگر کم از کم مکمل ہندو نہیں تو ہندوؤں کے رنگ میں کم از کم رنگنا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہندوستان میں رہے تو ہماری علیحدہ پہچان، ہمارا علیحدہ تشخص ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح پاکستان نے مسلمانوں کے علیحدہ پہچان یا تشخص کو نہ صرف کہ باقی رکھا بلکہ اس کو ترقی بھی دی، اور مسلمانوں کو جو یہ علیحدہ پہچان ملی، جو یہ علیحدہ ملک ملا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کی مرہون منت ہے۔ وحدت فکر، نظریہ پاکستان کی اہمیت ہم وحدت فکر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان نے برصغیر کے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی قومیت ختم کر کے انہیں ایک وحدت میں پرو دیا، انہیں اکٹھا کر دیا، مسلمانوں کے اندر ایک ہونے کا نظریہ جو تھا وہ پیدا کیا۔ اور جب مسلمانوں کے اندر ایک قوم اور کا تصور پیدا ہوا تو پورے کے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک وحدت میں تبدیل ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک ہی پرچم تلے یعنی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے، اور وہاں سے وہ اپنا ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر مسلمانوں کے اندر نظریہ پاکستان کے ذریعے وحدت فکر پیدا نہ کی جاتی، انہیں ایک وجود ہونے کا احساس نہ دلایا جاتا، تو شاید وہ کبھی بھی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع نہ ہوتے اور کبھی پاکستان نہ بنتا۔ ان کا یہی جو ان کی سوچ تھی کہ وہ ایک ہیں اور ہندوؤں سے الگ ہیں، اسی ایک سوچ نے انہیں اکٹھا کیا، یعنی ایک سوچ پیدا ہوئی جس نے یہ ملک بنایا۔ نظریہ پاکستان نے مسلمانوں کی کردار سازی بھی کی۔ نظریہ پاکستان کا سب سے بڑا مقصد ایک اسلامی ریاست کا حصول تھا جس میں مسلمان اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں اور مسلمان اسوائے حسنہ کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزار سکیں۔ اس طرح نظریہ پاکستان ایک ایسی قوم کی تشکیل کرتا ہے جس کے افراد اپنے کردار میں دیانتداری اور دیگر خوبیوں کا مجموعہ ہوں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان نے جس کے ذریعے مسلمان ایک الگ وطن چاہتے تھے جہاں وہ اپنا الگ ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، تو نظریہ پاکستان نے یہ اسلامی اصول تبھی اس ملک میں رائج ہو سکتے تھے جب لوگوں کی کردار سازی کی جاتی، اسلامی اصول لوگوں کے کردار کا حصہ ہوتے۔
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان نے مسلمانوں کی کردار سازی میں بھی بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ عالم اسلام کا اتحاد۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی۔ یہ بات بہت دفعہ ہم نے رپیٹ کی اور یقیناً اب آپ کو یاد ہو چکی ہوگی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اسلامی اصول ہے، اور اسلام میں رنگ، نسل، وطن کی کوئی تمیز، کوئی تفریق نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر مار سے وجود میں آیا، اس لیے پاکستان کی قسمت میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ عالم اسلام کو اسلام کے نام پر متحد کرے، انہیں داخلی انتشار اور خارجی خطرات سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کو مسلم قیادت کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہے، یعنی قیام پاکستان جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر عمل میں آیا، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلم آباد ہیں ان سب کے درمیان ایک یونٹی، ایک ہم آہنگی برقرار رکھنا ہے، اور ہر قسم اپنے داخلی انتشار پر بھی قابو پانا ہے، اور جتنے مسلمانوں کو خارجی خطرات درپیش ہیں ان سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اور پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لہٰذا دیگر اسلامی ملکوں کی قیادت کا فریضہ بھی پاکستان نے سر انجام دینا ہے۔ قوت کا سرچشمہ۔ اب نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے، اور اسلام نے دو قومی نظریے کو فروغ دیا اور مسلمانوں کے جدا تشخص اور الگ شناخت کو قائم رکھا۔ برصغیر میں اسلام نے مسلمانوں کو ہر مشکل وقت سے بچایا ہے، اس لیے نظریہ پاکستان قوت کا سرچشمہ ہے جس نے ماضی میں برصغیر کے مسلمانوں کو بے پناہ قوت عمل سے نوازا، اور آئندہ بھی اسی کے بل بوتے پر مسلمانان پاکستان عالم اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ یعنی یہ محض ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ یہ قوت کا سرچشمہ تھا۔ یہ وہ قوت تھی جس نے ہندوستان جیسے بڑے ملک میں مسلمانوں کے علیحدہ وجود کو ہمیشہ باقی رکھا۔ اس علیحدہ قومی تشخص، علیحدہ شناخت کی وجہ بنیادی طور پر یہ نظریہ تھا، اور اس نظریے نے مسلمانوں کو ہر مشکل وقت سے، ہر مصیبت سے بچایا ہے۔ یعنی جب بھی ان کے اوپر مشکل اور مصیبت آتی، تمام مسلمان ہندوستان کے اکٹھے ہو جاتے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی قوت تھی، ایک طاقت تھی، اور طاقت کا سرچشمہ تھا۔ اب قیام پاکستان کے بعد بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نظریہ پاکستان یہ نہیں ہے کہ پاکستان بن گیا تو نظریہ ختم ہو گیا، بلکہ اس نظریے کی آج بھی اتنی ضرورت ہے، چونکہ اس کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہے، ایک طاقت ہے جو مسلمانوں کو باہم جوڑ دیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رابطے کو ممکن کر دیتی ہے، اور وہ مسلمان جو دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے انہیں فوراً متحد کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، قوت تھی، جس نے مسلمانوں کو برصغیر میں بھی بچایا تھا، اور یہی قوت پاکستان میں پاکستانیوں کو بھی بچانے کا ایک سرچشمہ ثابت ہو سکتی ہے، جس سے کام لے کر پاکستان کے مسلمان پوری دنیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت ہی پاورفل نظریہ ہے، ایک بڑا طاقتور نظریہ ہے۔ یہ نظریہ اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بھی ہے۔
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے اس کا نظریہ قومیت بھی عالمگیر ہے۔ اس میں لسانیت اور وطنیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ختم نبوت دو ایسے اصول ہیں جن پر اسلامی قومیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام یعنی پوری دنیا کے لیے یہ مذہب جو تھا وہ آیا تھا، اور اگر یہ مذہب پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں تمام قومیں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمگیر ہے۔ اس میں کوئی نسل رنگ کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ لسانیت، نسلیت اور وطنیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور جو بھی قبیلے بنائے گئے یہ صرف انسان کی پہچان کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد کو ان پہ غرور و فخر کرنا اور ان کے ساتھ چمٹے رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو شناخت دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو یہ وہ دو بنیادی عقائد ہیں جن پر اسلامی قومیت کی بنیاد رکھی گئی، یعنی جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ ایک مسلم قوم کے فرد کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا اسی نظریے کو اگر عمل میں لایا جائے تو تمام عالم اسلام کو یہ نظریہ دعوت دیتا ہے کہ وہ باہمی اختلافات اور اپنے تفرقات کو ختم کر کے ملت اسلامیہ کو اندرونی خلفشار اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یعنی اگر صرف اسی ایک نظریے پر کاربند ہو جائیں تو تمام دشمن جو اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے اختلافات ختم کر دیں اور جو ان کے درمیان رنجشیں ہیں انہیں وہ بھلا دیں۔ مثالی معاشرے کا قیام ہندوستان میں مثالی معاشرے کا قیام مسلمانوں کا یہ بڑا درینہ خواب تھا۔ یعنی مسلمان بہت عرصے سے چاہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور ان کا یہ خواب 1947 میں پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ مسلمانوں کا برصغیر میں جو مثالی معاشرے کا قیام کا وہ خواب دیکھتے تھے، یہاں ان کو ایک بہترین موقع ملا۔ پاکستان نے جو تینوں آئین بنائے 1956، 1962، 1973، ان تینوں آئین میں کچھ چیزیں مشترک تھیں۔ ایک تو بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اس آئین نے ہر ایک شخص کو دی کہ انسانوں کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں ان کو محفوظ کیا گیا۔ پاکستان کی تمام عدالتیں ان بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ پھر اس آئین میں یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام سے متصادم ہو، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی اسلام سے متصادم قانون نہیں بنے گا تو ایک مثالی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ یہاں پر قائم ہوگا، اور مثالی اسلامی معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب انسانوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں۔ حق مال، حق جان، حق عزت، حق جائیداد، حق آزادی،
حق تقریر، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو کہ آئین پاکستان ایک انسان کو دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام غیر مسلموں کو بھی اسلامی ریاست کے اندر پورے انسانی حقوق دیتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے لیے ترقی کے یکساں مواقع ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ تو اس آئین کی یہی خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ امید کی جاتی تھی کہ یہاں پر ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، اور یہ اسی صورت قائم ہو سکتا ہے جب نظریہ پاکستان کی صحیح روح کو سمجھا جائے۔ اس نظریے کی ایک اور اہمیت ہے کہ انگریزوں سے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ انگریز 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان ہندوستان میں کمزور ہونا شروع ہو گئے، مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہوا، اور انگریزوں نے جس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اسی طرح آہستہ آہستہ انگریزوں کا عروج جو تھا وہ شروع ہوا، اور 1757 میں انگریزوں نے پہلی دفعہ بنگال پر قبضہ کر کے بر صغیر میں اپنی حکومت کا آغاز کیا، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ یہاں ان کی حکومت انگریزوں کی قائم ہو گئی، اور مسلمان جو کبھی یہاں حکمران ہوتے تھے، حاکم تھے، وہ محکوم بن گئے۔ مسلمانوں نے اس غلامی سے نجات کے لیے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے روح رواں کیا چیز تھی؟ یہی نظریہ پاکستان تھا۔ اسی نظریے نے مسلمانوں کو اس قابل کیا کہ وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں، اور اپنے لیے ایک الگ خطہ زمین جو ہے اس کو حاصل کر کے وہاں اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہم مسلم تہذیب و تمدن کی حفاظت کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی نظریہ پاکستان مسلم تہذیب و تمدن کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھا۔ متحدہ ہندوستان میں جو چیز خطرے میں تھی وہ مسلمانوں کی ثقافت تھی، ان کا تمدن تھا۔ انگریز اور ہندو دونوں نے مل کر کوشش کی کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کر دیا جائے، اسے کمتر ثابت کیا جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ، ان کی ثقافت، انہیں وہ ہر لحاظ سے کمتر ثابت کرتے تھے۔ اور جب ایک بات یاد رکھیں، جب کسی قوم پر یہ بات باور کرا دی جائے، یا اسے یہ یقین ہو جائے کہ میری تہذیب، میری ثقافت، میرا رہن سہن، میرا ماضی کمتر ہے، گھٹیا ہے، اور دوسرے مجھ سے بہتر ہیں، تو اس کے اندر وہ احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو صدیوں بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ کئی صدیاں گزر جاتی ہیں کسی بھی قوم کو اس کمپلیکس سے نکالنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تہذیب و ثقافت بہت بڑی چیز ہے، اور انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار اس کا روزہ مرہ زندگی کا رہن سہن ہوتا ہے، اس پر وہ بجا طور پر فخر کرتا ہے۔ لیکن جب اسے ایک بات بار بار باور کرائی جائے، تمہاری زبان، تمہارا لباس، تمہارا رہن سہن، تمہارے رسم و رواج ہم سے کمتر ہیں، خاص طور پر انگریز یہ بات
ہر وقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مسلمانوں کو جو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی، تو مسلمان اس احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ چنا اور بتایا ہندوؤں کو کہ ہم بھی تمہارے ہم پلہ، تمہارے برابر ہیں، تم سے کم نہیں ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں جس کا اپنا تہذیب و تمدن ہے، اپنی تشخص ہے، اپنی پہچان ہے، اور وہ پہچان، وہ تمدن، وہ تہذیب کسی بھی طرح تم سے کم نہیں ہے۔ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ تو یہی وہ چیز تھی کہ نظریہ پاکستان مسلمانان پاکستان بنانے میں مسلمان کامیاب ہوئے، اور جب پاکستان بن گیا تو مسلمانوں کی اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ جو تھا وہ مل گیا۔ اب اپنے وطن میں کوئی بھی ان کی تہذیب کو برا کہنے والا نہیں تھا، سب اس کی پیروی کرتے تھے۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی معاشی ترقی کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ انگریزوں کی آمد کے بعد پیدا ہوا وہ تھا معیشت کا۔ مسلمان معاشی لحاظ سے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں سے کمزور اور کمتر تھے، اور کسی بھی قوم کو کمزور کرنا ہو تو اس کے افراد کو غریب کر دیا جائے، مجبور اور بے بس کر دیا جائے، تو یقیناً وہ قوم خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی ملازمت، سرکاری ملازمت نہیں ملتی تھی تو بہت ہی گھٹیا قسم کی ملازمتیں انہیں دی جاتی تھیں۔ مسلمان زیادہ تر زراعت کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے اور کاروبار بہت کم کرتے تھے، تو مسلمان معاشی طور پر ہندوستان میں بہت ہی کمزور تھے۔ معاشی ترقی کی مسلمانوں کو بڑی سخت ضرورت تھی کہ مسلمان کی صنعت و حرفت، ان کی تجارت ترقی کرے، ان کو ملازمتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے، تبھی مسلمانوں کی معاشی ترقی جو تھی وہ ممکن ہو سکتی تھی۔ تو جب نظریہ پاکستان کے تحت انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور جب وہ مطالبہ پورا ہوا تو اب تمام ملازمتیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، انہیں کاروبار کرنے کی پوری آزادی جو تھی وہ حاصل تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ صرف نظریہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ مسلمانوں کی جہاں معاشی ترقی بڑی اہم ہوتی ہے، وہاں سیاسی ترقی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا بھی ذریعہ بنا۔ مسلمانوں کی سیاسی حالت بر صغیر میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، وہ حکمران سے ایک دم غلام بن گئے تھے، اور پھر اس دور غلامی میں ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں غدار قرار دے کر ان کے اوپر پھر سے وہ ظلم و ستم روا نہ رکھے جائیں جو 1857 کے بعد رکھے گئے۔ مسلمانوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنائی، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کی جدوجہد شروع کی، اور پھر جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ترقی، کوئی بھی ترقی ممکن نہیں ہے، یعنی سیاسی ترقی تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، مسلمانوں کو وہاں ان کی جو آبادی تھی وہ
پورے ہندوستان کا 1/4 تھی۔ تو وہ جب بھی کوئی اسمبلی بنے گی، جب بھی کوئی حکومت بنے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی اکثریت پہ نہیں آ سکتے۔ اکثریت میں وہی آئیں گے جو کہ 75% ہیں، اور 75% میں گو کہ سارے ہندو نہیں تھے، سکھ تھے، جین، بدھ، عیسائی، پارسی، لیکن مسلم کے خلاف یہ تمام اتحاد بنا لیتے تھے، اور مسلمان سیاسی لحاظ سے ہندوستان میں بہت پیچھے تھے۔ گو کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا، لیکن سیٹیں تو انہیں اتنی ہی ملتی تھیں جتنی کہ ان کی آبادی کا تناسب تھا۔ تو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی ترقی ممکن نہیں تھی۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے، کوئی مسلمان ہندوستان کا صدر بن جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام بڑے عہدے ہندوؤں کے پاس رہنے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ ریاست ہو، جہاں وہ اپنی حکومت جو ہے اپنی مرضی کے مطابق بنا سکیں۔ اعلیٰ ملازمتوں کا حصول بھی، یہ بھی ایک معاشی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ ملازمتیں ملیں، یعنی اعلیٰ ملازمتوں کا حصول تبھی ممکن تھا جب ان کا اپنا ایک خطہ زمین ہو۔ اب جب بھی ملازمتیں ملتی تو ظاہر ہے کہ آبادی کے تناسب کے اعتبار سے دی جاتی تھی، اور پھر اس میں ہندو مسلمانوں سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد ہی ہندوؤں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے علی گڑھ کے قیام کے بہت بعد پڑھنا شروع کیا۔ انگریزی تعلیم کو قبول کرنے میں انہیں بہت وقت لگا۔ اس عرصے میں ہندو بہت مضبوط اور طاقتور ہو چکے تھے، اور چونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، تعداد میں زیادہ تھے، لہٰذا ہر اچھی ملازمت پر وہ فائز ہوتے تھے، اور مسلمانوں کو اس میں سے بہت کم حصہ ملتا تھا۔ اگر کوئی ملازمت ملتی بھی تھی تو وہ بہت ہی ادنیٰ درجے کی ملازمت ہوتی تھی۔ تو ضروری تھا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک الگ وطن ہو، جہاں پر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، ان کے پاس آئیں، اور یہ وطن نظریہ پاکستان کے ذریعے سے حاصل کیا گیا، اور بالآخر جب پاکستان بنا تو تمام اعلیٰ ملازمتوں پر مسلمان فائز ہوئے، اور ہر بڑے سے بڑا عہدہ مسلمانوں کو ملا۔ نظریہ پاکستان استحکام پاکستان کے لیے بھی ناگزیر ہے، بلکہ نظریہ پاکستان استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اسی نظریے کی وجہ سے مسلمان ایک قوم بنے، ایک قوم بن کر انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات حاصل کی، اور مسلم لیگ کے پرچم تلے وہ جمع ہوئے۔ اسی نظریے کی وجہ سے انہیں اپنا ایک الگ وطن ملا، اور اتحاد اور یکجہتی آج بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ نظریہ پاکستان کو فروغ دیا جائے، یعنی پاکستان کی بنیاد ہی یہی نظریہ ہے۔ تو پاکستان کے استحکام اور بقا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کی زندگیوں پر لاگو کیا جائے۔ یہی نظریہ اس ملک کو تحفظ دے گا، اور پاکستان کو مختلف قوموں میں تقسیم ہونے سے روکے گا۔ ایک فلاحی
ریاست کی ضمانت بھی یہ نظریہ دیتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی روشنی اور اس سے، چونکہ اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو ایک فلاحی ریاست کا تصور دیتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ کی ریاست کو دیکھیں تو وہ ایک فلاحی ریاست تھی، جس میں انصاف اور مساوات کا اصول جو تھا وہ کار فرما تھا۔ عدل و انصاف اور مساوات یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتی ہیں، یعنی تمام شہری برابر ہیں اور ہر شہری کو انصاف ملے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی ادارے قائم ہوں، اور پھر اسلام کے معاشی اصولوں کے مطابق اسلامی ریاست کو چلایا جائے، یعنی اسلام کا معاشی نظام جو کہ سود سے پاک سرمایہ کاری کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کی مدد کرنا، ان جذبات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی تقسیم کو روکتا ہے، اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے وہ اسلام کے نزدیک ایک گناہ ہے۔ اگر دولت کی صحیح تقسیم ہوگی، وہ نچلے طبقات تک پہنچے گی، تو تبھی عوام کو ان کا حق جو ہے وہ دیا جا سکے گا۔ یعنی اسلام جس فلاحی ریاست کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے قیام کا حکم دیتا ہے، وہ اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر نظریہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی اصولوں کو راسخ کیا جائے، اور جب لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی اصول راسخ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا معاشی نظام بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور جب معاشی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، عدالتیں عدل و انصاف کریں گی، معاشرتی مساوات قائم ہوگی، تمام شہری برابر ہوں گے۔ اب یہ مساوات اور معاشرتی مساوات اور برابری کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے، وہ کوئی جرم کر لیتا ہے تو اسے بالکل نہیں پوچھا جاتا، اسے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر وہی جرم کوئی کمزور کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے۔ تو اسلام ایسے معاشرے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ تمام شہری، خواہ وہ غریب ہیں خواہ امیر ہیں، ریاست کی نظر میں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوگا، کوئی گناہ ہوگا، لا قانونیت ہوگی، تو انہیں بھی وہی سزا ملے گی۔ اگر کمزوروں کو سزا ملتی رہے اور طاقتور آزاد رہیں تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف اور مساوات ہی وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ریاست کی، کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر یہ دونوں ختم ہو جائیں تو معاشرے بھی اور ملک بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری قرار دیا گیا کہ یہاں پر فلاحی ریاست بنائی جائے اس نظریے کے تحت، جہاں پر اسلامی اصولوں کو لاگو کیا جائے۔ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے، اور اسلام کے نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ لہٰذا فرد کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ جو بھی کام کرے گا، آخرت میں اسے اس کی سزا یا جزا ملے گی۔ تو اسلامی ریاست کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کے ساتھ ساتھ
اس بات کی بھی ترغیب دے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس طرح ان کی دنیا اور آخرت دونوں اس نظریے پر کاربند ہونے سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ قائد اعظم نے 24 اکتوبر 1947 کو اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ مملکت محض زندگی کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ نظریہ پاکستان حقیقتاً اسلام کی روشنی سے ماخوذ ہے۔ قرآن عقل، غور و فکر کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور قرآن نے یہاں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جو قومیں عقل، تدبر اور غور و فکر سے منہ موڑ لیتی ہیں، ترقی یافتہ قوموں سے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن سے رہنمائی لی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے، اور غور و فکر کر کے حکمت عملی ترتیب دی جائے، اور جو عصر حاضر کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی صف بندی کی جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے میں زندہ رہتا ہے، تو جو بھی زمانے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جائے اور انہی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قوموں کے اندر تدبر پیدا ہوتا ہے، غور و فکر پیدا ہوتا ہے، وہ ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، محنت، دیانت، لگن سے کام لیتی ہیں، تو تبھی وہ ترقی کرتی ہیں۔ یعنی اچھے انسان تبھی بنا جا سکتا ہے جب انسان قرآنی تعلیمات پر عمل کرے اور اسے اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرے۔ تو نظریہ پاکستان کی اسی اہمیت کے پیش نظر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے قرارداد مقاصد کی صورت میں مرتب کیا، اور اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی سے پاس کروایا، اور پھر یہی قرارداد پاکستان کے ہر آئین کی بنیاد بنی، اور اسی قرارداد کے بنیاد پر پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کوششیں جو ہیں وہ آج تک جاری ہیں۔ یعنی نظریہ محض نظریہ نہیں تھا بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ تو نظریہ پاکستان بننے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ آج اس نظریے کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے کہ 1947 میں یا اس سے پہلے تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظریے پر مضبوطی سے کاربند ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ شکریہ۔